بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں مسٹر شیڈو، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کچھ ایسے الفاظ جو عام طور پہ ہم اسلامی لحاظ سے یوز کرتے ہیں، جیسا کہ کسی کے انتقال پہ، یا کسی کو دعا دینے کے لیے، یا کسی کی خوشی یا اچھی خبر کے جواب میں جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہمارے پاس ہے خدا حافظ، یعنی اللہ حافظ۔ انگلش میں ویسے تو گڈ بائی کہا جاتا ہے، بائے بائے بھی کہتے ہیں، لیکن خدا حافظ یا فی امان اللہ، یا جو چلتے وقت ہم لوگ کہتے ہیں الوداع، اس کے لیے جو انگلش میں ورڈ یوز ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ایڈیو۔ ایڈیو مینس اللہ حافظ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس ہے کہ جب ہمیں کسی کے انتقال کی خبر ملتی ہے تو فوراً ہی ہمارے جو ہے منہ سے نکلتا ہے کہ خدا مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، تو یا اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، یا اللہ ان کی روح کو سکون عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں انگلش میں کہ میں اللہ ریسٹ ڈپارٹڈ سول ان پیس۔ ڈپارٹڈ کی جگہ ہم ہس بھی کہہ سکتے ہیں، یا ہر اگر عورت ہے تو ہر کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ یا میں گاڈ ریسٹ ہز سول ان پیس۔ اس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ ریسٹ ہز سول ان پیراڈائز، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ ریسٹ ڈپارٹڈ سول ان ایٹرنل پیس۔ تو مختلف طریقے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے انتقال کی خبر ملنے پہ ہم فوراً یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہ فوری طور پہ ہم لوگ ادا کرتے ہیں یہ الفاظ، اور بیسکلی یہ قرآن کے الفاظ ہیں جو پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 156 میں آتے ہیں۔ تو یعنی اس کا اصل ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ میننگ تو کچھ اور ہے، لیکن جو ورڈ ہم عام طور پہ بولتے ہیں وہ یہی ہیں کہ وی آل فرام اللہ اینڈ وی آر ٹو ریٹرن ٹو ہیم۔ تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے چھینکنے کی۔ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے سامنے کوئی اگر چھینکے تو وہ فوراً چھینکنے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ، جبکہ سننے والے کو کہنا چاہیے یرحمکم اللہ، اور اس کے بعد دوبارہ چھینکنے والا کہتا ہے یہدیکم اللہ۔ اس کو انگلش میں آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں جیسے اگر کسی شخص نے چھینک ماری ہے تو وہ فوراً یہ کہے کہ ایکسکیوز می۔ اب جو سامنے بیٹھا ہوا سن رہا ہے وہ کہے بلیس یو، یعنی اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ کی خیر ہو آپ کے اوپر۔ تو جس نے چھینک ماری ہے وہ آخر میں کہتا ہے کہ تھینک یو۔ تو اس کو جو ہے، یعنی جو میں نے آپ کو عربک ورڈز بتائیں جو اسلام کا طریقہ ہے، اس کو انگلش میں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ چھینکنے والا ایکسکیوز می، سننے والا بلیس یو، اور دوبارہ چھینکنے والا کہتا ہے تھینک یو۔ پانچویں اور آخری نمبر پہ ہمارے پاس ہے ماشاء اللہ۔ یہ بہت استعمال ہوتا ہے ہماری روزمرہ کی گفتگو میں، خاص طور پہ اس وقت جب ہمیں کسی کی تعریف کرنا ہو اور ہم یہ کہنا چاہتے ہوں کہ بھائی اس کو نظر نہ لگ جائے، تو ہم فوراً ماشاء اللہ کہہ دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کوئی نئی گاڑی خریدی اور آپ نے ایک دوست کو دکھا رہے ہیں، تو جو دیکھنے والا دوست ہوتا ہے وہ کہتا ہے ماشاء اللہ، یعنی یہ کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ انگلش میں اس کے لیے اگر آپ ماشاء اللہ کو سرچ کراتے ہیں یا اس کی میننگ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو گاڈ ہیز ولڈ یا ود گاڈ ولز یہ مطلب آتے ہیں۔ ہم لوگ اسے کہتے ہیں عام طور پہ کہ ماشاء اللہ کی جگہ گڈ فار ہم۔ اب جیسے آپ اپنے بچے کے متعلق بتا رہے ہیں کہ اچھے نمبروں سے پاس ہوا ہے، اور اپنے دوست کو بتا رہے ہیں تو وہ کہے گا گڈ فار ہم، یعنی ان کے بیٹے کے لیے کہے گا، یا اگر بیٹی ہے تو کہے گا گڈ فار ہر۔ لیکن اگر وہ آپ اپنی کوئی چیز دکھا رہے ہیں اور آپ ہی سے متعلق بات ہو رہی ہے تو وہ کہے گا گڈ فار یو، یعنی کوئی اچھی گاڑی ہے، کوئی اچھی چیز ہے، کوئی بھی چیز، تو وہ آپ کے لیے کہے گا گڈ فار یو۔ بچوں کے لیے کہے گا یا کسی اور کے لیے کہے گا، اگر لڑکا ہے تو گڈ فار ہم، اور اگر کوئی لیڈی ہے تو گڈ فار ہر، اور اگر ایک سے زیادہ لوگ ہیں تو ان کے لیے کہا جاتا ہے گڈ فار دیم۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی فیملی کینیڈا شفٹ ہو گئی تو سننے والا کہتا ہے ماشاء اللہ، تو ایسے میں آپ کہہ سکتے ہیں گڈ فار دیم۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کچھ نئی چیزوں کے ساتھ نئے لیسن میں ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔